تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں, اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں. ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو, اور قطع رحمی سے بچو, بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو, وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا. حمد و صلات کے بعد بے شک سب سے سچا کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. سب سے بدترین امور نئے ایجاد کردہ چیزیں ہیں اور ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. مسلمانوں, جس بندے کا دل اپنے پروردگار کی محبت, اس کی تعظیم اور اس کی نعمتوں کے حصول سے لبریز ہوتا ہے تو نتیجتاً اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور یہ ایسا بڑا فضل ہے جو چہرہ الہی کی زیارت کے علاوہ ہر اس نعمت سے بڑا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں اپنے بندوں کو عطا کرے گا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے اہل جنت. جنتی جواب دیں گے ہم حاضر ہیں اے ہمارے پروردگار, تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اب تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے بھلا ہم راضی کیوں نہ ہوں جبکہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی آدمی کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا. جنتی کہیں گے اے رب اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو دائمی کر دوں گا, اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا. اسے امام ابو عبداللہ بخاری نے جلیل القدر صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے اپنی صحیح کتاب میں نقل کیا ہے, جو اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے. سن لیجئے یہ کیسا عظیم اور جزیل تحفہ الہیہ ہے کہ مخلوق میں سے برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسل بھی جس کے حصول کے لیے کوشاں رہے, اس کے بندوں میں سے اس کے سب سے بہترین دوست اس کے حصول کی تگ و دو کرتے رہے. کیونکہ کسی سردار کا اپنے ماتحت لوگوں کو انعامات سے نوازنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ انہیں عزت و اکرام بھی دے رہا ہے اور ان سے راضی بھی ہے, کیونکہ مالک و آقا کبھی اپنے ماتحت غلام کو معاف تو کر دیتا ہے جبکہ وہ اس سے راضی نہیں ہوتا. اور اللہ رب العزت جب بندوں کو انعام و اکرام دینے کے بعد انہیں اپنی ایسی رضامندی اور خوشنودی کی خوشخبری سنائے گا کہ جس کے بعد وہ کبھی ناراض نہیں ہوگا, تو یہ سب سے بڑی کامل ترین پر لطف اور خوشکن نعمت ہوگی. اللہ کے بندو, اللہ کریم سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے اپنی رضامندی کے حصول کے راستے آسان کر دیے ہیں, جن کا تعارف وحی الہی کے دلائل کے ذریعے کرایا ہے. جیسا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, ارشاد باری تعالی ہے, وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا کہ چلتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں, وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں, اور پاکیزہ مکانوں کا ہمیشگی کے باغات میں, اور خوشنودی اللہ کی طرف سے ہے سب سے بڑھ کر ہوگی. یہی وہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نیز سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے, اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. مسلمانوں, اپنے رب کی رضا تلاش کرنے والے مسلمان کے لیے دین کے احکام و ضوابط کتنے ہی زیادہ ہو جائیں, ان کے کچھ ایسے اسباب ہیں جن پر ان کی بنیاد ہے, اور ان کا ایسا مرجع ہے جس کی طرف وہ لوٹتے ہیں. جب بندہ اسے مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو ہر ایسی عبادت اطاعت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جو اسے اپنے مالک و مولا کی رضامندی تک پہنچا دیتی ہے. اللہ کے بندو, در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق و سچائی ہی اصل چیز ہے جو دنیا و آخرت میں بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے نزول کا موجب بنتی ہے. جیسا کہ صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا تم سچ بولنے کو لازم پکڑو, بلا شبہ سچ نیکوکاری کا راستہ بتلاتا ہے اور نیکوکاری یقیناً جنت میں پہنچا دیتی ہے. انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور کوشش سے سچ پر قائم رہتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کے ہاں بھی وہ صدیق یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے. اسے امام بخاری اور مسلم نے جلیل القدر صحابی ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے. یہ حدیث اس بات کی سب سے واضح دلیل ہے کہ جو شخص بھی اپنے پروردگار کے ساتھ صدق و سچائی کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کے اسباب کی طرف اس کی رہنمائی کر دے گا اور اسے
توفीक से नवाजेगा, उसे उनके हसूल के रास्तों पे चला देगा, और जो अपने रब के साथ सिद्क और सच्चाई का मामला इख्तियार नहीं करेगा तो वो उसे रुस्वा कर देगा और उन असबाब से उसे बहका देगा। सुनो, अल्लाह ताला के साथ सिद्क और सच्चाई के कुछ लवाजमात हैं जो सिद्क और सच्चाई से ही सादिर होते हैं, कुछ दलाइल और बराहीन हैं जो सिद्क और सच्चाई पर दलालत करते हैं, और कुछ पाकीज़ा समरात हैं जो यकीनी तौर पर सिद्क और इखलास से ही उगते हैं और जन्म लेते हैं, और वो हैं ज़ाहिरी और बातिनी नेक अमाल जिनके जरिए बंदा अपने परवरदिगार का तकर्रुब हासिल करता है, यहाँ तक कि वो मखलूक में से सबसे बेहतरीन लोगों में शुमार हो जाता है, जिनके साथ वाफिर अजर और सवाब और अच्छे ठिकाने और गलबे वाले अता करने वाले अल्लाह की रजामंदी का वादा किया गया है। इरशाद बारी ताला है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए वही मखलूक में से सबसे बेहतर हैं, उनका बदला है उनके रब के पास हमेशा के बागात हैं, बहती हैं जिनके नीचे से नहरें, वो हमेशा रहने वाले हैं उनमें हमेशा हमेशा। राजी हो अल्लाह उनसे और वो राजी हुए उससे, ये उसके लिए है जो डर गया अपने रब से। अल्लाह ताला के साथ सच्चाई के साथ मामला करने वाले इस सच्चाई की बरकत को महसूस करते हैं और इसका नफा इन अशिया से ज्यादा जरूरी है जिनमें वो मशगूल रहते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह फरमाएगा ये वो दिन है कि सच्चों को उनका सच नफा देगा, उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि वो इन सच्चे लोगों से राजी है जिन्होंने उसके साथ वफा करते हुए उस चीज को सच कर दिखाया जो उन्होंने उसकी इताअत वाले अंजाम देने और उसकी मासियत से बचने के मुतालिक वादा कर रखा था। और वराजू अनहु यानी वो उससे राजी हैं, क्या मतलब ये है कि वो अल्लाह के उस वाफिर अजर सवाब पर राजी हो गए जो उसने बंदों के उन अमाल पर कर रखा है जिनका उन्होंने अल्लाह ताला से उसके अवामिर और नवाही की पाबंदी करने का वादा कर रखा था। ये वो नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों से राजी होकर उन्हें अता की हैं, और वो भी इताअत इलाहिया के साथ और उन नेमतों के हसूल के साथ अपने रब से राजी हैं जिन्हें वो दुनिया में तलब करते थे और जिनके हसूल के लिए भाग दौड़ करते थे, तो उन्होंने अपनी उसी चीज को पा लिया जिसके वो तलबगार थे और उस चीज को हासिल कर लिया जिसके वो मुतमन्नी थे, तो यही बड़ी कामयाबी है। और जब बंदा अपने परवरदिगार से राजी हो जाए और उससे मोहब्बत करने लगे तो अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करता है, दुनिया में उससे रजामंदी की बशारत का इजहार यूं कर देता है कि उसके लिए नेकी के मौके फराहम कर देता है और मासियत और गुनाह और बुराई से उसे दूर कर देता है, और बदला अमल की जिन्नत से होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बंदे की अपने परवरदिगार से रजामंदी ये है कि वो अपने नफ्स में कोई तंगी महसूस किए बगैर उसकी शरीयत का मती और फरमाबरदार बन जाए, उसके हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर दे, अपने मुतालिक अपने परवरदिगार की तकदीर पर राजी हो जाए, अगरचे उससे कोई तकलीफ भी पहुंची हो। जो शख्स इस अजीम मर्तबे पर फायद हो गया तो अल्लाह ताला उसे मोहब्बत के आला दर्जात तक पहुंचा देगा, और अल्लाह ताला की रजामंदी के मुख्तलिफ दर्जात हैं जिनके लिए वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है खास कर लेता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नेमतों वाली जन्नत में उनके मुख्तलिफ दर्जात होंगे। मुसलमानों, अपने परवरदिगार की रजामंदी का मुतलाशी बाहिम्मत अज़्म इस्तक़लाल में संजीदा अपने मालिक और मौला के हुक्मों की तामील करने वाला और नेकियों में सबसे सबकत करने वाला होता है। उन चीजों में उसका आइडियल मखलूक में से सबसे बरगुज़ीदा और कायनात की सरदारी करने वाले नबी होते हैं, जैसा कि मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इरशाद बारी ताला है, और मैंने तेरे हुजूर आने में इसलिए जल्दी की ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। और जैसा कि मुत्तकी लोगों के इमाम और रसूलों के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो अपने परवरदिगार की रिजा हासिल करने के लिए नेकियों की जानिब सबकत करने वालों के लिए आइडियल और नमूना थे, एलाए कलिमतुल्लाह वाली हर जगह की तरफ पेशकदमी करने वाले थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के आखिर में सूरज को ग्रहण लगा तो आप घबरा कर जल्दी से नमाज की तरफ निकले, अल्लाह ताला की नाराजी से पनाह मांगने लगे, जल्दी की वजह से अपनी बीवियों में से किसी की चादर को खींचते हुए निकले, यहाँ तक कि आपको किसी ने मुतनब्बे करते हुए आपकी पाकीज़ा चादर आपको थमा दी। इसी तरह आपके सहाबा किराम भी अवामिर और नवाही की तामील की तरफ और हर नेकी और इताअत के काम अंजाम देने में जल्दी करते थे, यहाँ तक कि उनके परवरदिगार ने उन्हें रजामंदी के सर्टिफिकेट से सरफराज कर दिया और उनके जरिए उनकी जिंदगियों में उनकी रूहों को खुशहाली बख्शी, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर वही इलाही की तिलावत करते हुए इरशाद फरमाया। इरशाद बारी ताला है, वो मुहाजिर और अंसार जिन्होंने सबसे पहले ईमान लाने में सबकत की और वो लोग जिन्होंने अहसन तरीक पर उनकी इत्तिबा की, अल्लाह उन सब से राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनमें नहरें जारी हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह मुझे और आप सबको रोशन किताब के जरिए नफा पहुंचाए और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से थामने की तौफीक अता फरमाए। यही अपनी बात को खत्म करता हूं, अपने लिए और आप सबके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला से गुनाहों की बख्शिश तलब करता हूं। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, उसके एहसानात और इनामात पर, उसका शुक्र है उसकी तौफीक और इम्तिनान पर, और दुरूद और सलाम नाज़िल हो उसके बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उसकी रज़ा और उसकी रिज़वान की तरफ दावत देते रहे। हम्द व सलात के बाद अल्लाह के बंदो, हमारा परवरदिगार कदरदान है। जब बंदा अपने रब की नेमतों पर अपनी जुबान से मुसलसल हम्द व शुक्र करता रहता है तो परवरदिगार उसे अपनी रजामंदी के जरिए इकराम व इज्जत बख्शता है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला बंदे की इस बात से खुश होता है कि वो लुकमा
کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اور جب پانی پیے، پانی کا گھونٹ پیے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ یہ اللہ کریم سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عظیم جزا ہے جس میں فضل و کرم کی انتہا ہے۔ وہ اپنے بندے کو کھانے جیسی نعمت سے نوازتا ہے، پھر اسے ہضم بھی کر دیتا ہے، پھر اس پر اسے حمد و ثنا بیان کرنے کا الہام کر دیتا ہے، اور اپنی رضامندی کے ذریعے اسے عزت و اکرام بخش دیتا ہے۔ اور ہمارا پروردگار حلیم و بردبار ہے، جب بھی بندہ اس سے سوال کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کو اپنی رضا کے ساتھ اپنی ناراضی سے بچاتا ہے۔ اسی طرح متقی لوگوں کے امام اور راہگیروں کے آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرتے تھے، جیسا کہ ہماری اور مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خبر دیتے ہوئے بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر گم پایا، میں نے تلاش کیا تو میرا ہاتھ آپ کے پیروں کے تلووں پہ جا لگا، جبکہ آپ مسجد کے اندر حالت سجدہ میں تھے اور آپ کے دونوں پیر کھڑے تھے اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضی سے، اور تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے ذریعے سے تیرے قہر و غضب سے۔ میں تیری تعریف کا شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کیا۔ اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ معصیت الہی کے علاوہ دیگر امور میں والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی رضا الہی کے نزول کا قوی سبب ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اس کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابن حبان اور محدثین کی ایک جماعت نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اپنی محبوب اور پسندیدہ اشیاء کے راستوں کی رہنمائی فرما، اور ہمیں اپنی ناراضی اور عذاب والی جگہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے کام کا حکم دیا ہے جس کا آغاز ترغیب و تعظیم کے لیے اس نے اپنی ذات سے کیا ہے، پھر تاکید و تکریم کے لیے معزز و مکرم فرشتوں کی طرف اسے پھیرا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر رحمت اور سلامتی نازل فرما جس قدر ذکر کرنے والے ان کا تذکرہ کریں اور غفلت برتنے والے ان کے تذکرے سے غافل رہیں، اور اسی طرح آپ کی پاک باز آل پر بھی۔ اے اللہ ان کے خلفائے راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی راضی ہو جا، اور ان کے پیروکاروں سے بھی، اور تا قیامت احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی فضل، اپنی رحمت اور احسان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا، اے سب سے زیادہ عزت والے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلت و پستی سے دوچار کر دے، اپنے اور دین کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر دے، اپنے مومن بندوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ملکوں گھروں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں اور حاکموں کی اصلاح فرما دے، اور ہمارے ولی امر خادم حرمین شریفین کی حق و ہدایت کی ساتھ تائید و نصرت فرما۔ اے اللہ ان کی اور ان کے ولی عہد کی ان کاموں میں مدد فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی اصلاح و بھلائی ہو۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے بندو، اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو، وہ تمہیں مزید نوازے گا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جو تم